بچپن کے اعتبار سے ان دونوں شخصیتوں میں بڑا فرق ہے۔ اقبال کی پرورش میں، ابتدائی تعلیم و تربیت میں دینی، مذہبی، روحانی، اخلاقی گہرے اثرات۔ والد شیخ نور محمد صوفی تھے، فارسی عربی شروع سے پڑھی، علامہ میر حسن سیال کوٹی کی تعلیم۔ جب میں خاص طور پہ گنوا رہا ہوں آپ کو چیزیں، نتیجہ کہاں نکلے گا اس کا وہ بعد میں سامنے آ جائے گا۔ ایسی کوئی بات محمد علی جناح کے بچپن میں نہیں ہے۔ ایک تو خوجہ فیملی، مذہب سے کوئی خاص سروکار زیادہ ہوتا ہی نہیں ان کے ہاں، اور یہ کہ ایک معمولی سے کاروباری آدمی تھے جناح پوجا ان کے والد۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نہایت محنتی آدمی تھے، نہایت محنتی نوجوان۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کیا ہے، اور ذرا سنیے 20 سال کی عمر میں بار ایٹ لا ہو کر انگلینڈ سے واپس بھی آ گئے۔ 4 سال میں معلوم ہوتا ہے اس وقت میٹرک کے بعد جو ہے بار ایٹ لا ہو سکتا تھا۔ میٹریکولیشن کے فوراً بعد آپ جائیے اور جا کر وہاں پہ جوائن کر دیجئے، قانون پڑھ کے آ جائیے، بیرسٹریٹ لا ہو کر آ گئے 20 برس کی عمر میں۔ اقبال نے ایم اے کیا، فلسفہ پڑھا، اقبال شاعر بنا، اور ابتدا میں اس کے شاعری کے موضوعات وہی تھے جو عام شاعری کے ہوتے تھے۔ گل و بلبل کی شاعری ہے، ہجر و وصال کی شاعری ہے، عشق کی اور ہجر کی، اور سب یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ایک طرح سے کھلنڈرا پن بھی ان کے اندر کچھ عرصے رہا ہے۔ میں یہ سب سے ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں زیادہ نہیں جانا چاہتا تفصیل۔ جبکہ محمد علی جناح نہایت سنجیدہ آدمی 20 سال کی عمر میں آ کر پریکٹس شروع کر دی کراچی میں، وہاں کچھ کامیاب نہیں ہو سکی، بمبئی چلے گئے، وہاں کامیاب ہو گئے، اور فوراً ہی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن سیاست میں محمد علی جناح 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے، اس میں شامل نہیں ہوئے۔ وہ کانگریس میں تھے، دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا اس وقت آل انڈیا نیشنل کانگریس کا، اس کے سیکرٹری تھے، اور ان سے کہا بھی گیا کہ مسلم لیگ میں آ جائیے، تو انہوں نے کہا نہیں، مسلم لیگ کا نسب و لعن کوئی اونچا نہیں ہے، یہ کیا ہے اقلیت اکثریت کی بات، اور یہ اپنے حقوق کو اونچی بات کرو، آزادی کی بات کرو، تب میں آؤں گا، ورنہ نہیں۔ تو 1906 میں محمد علی جناح مسلم لیگ میں نہیں آئے، 1913 میں آئے، جبکہ مسلم لیگ نے خود اختیاری کے حصول کا ریزولوشن پاس کر دیا۔ وی نیڈ اینڈ وی ڈیمانڈ سیلف ڈٹرمنیشن۔ اس کے بعد بھی 7 برس تک ڈوئل ممبرشپ رکھی، مسلم لیگ کی بھی اور کانگریس کی بھی۔ بھرپور ترین کوشش کی ہے محمد علی جناح نے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کوئی فارمولہ ایسا طے پا جائے کہ مسلمانوں کو جو خوف ہے، جو اندیشے ہیں، وہ ختم ہو جائیں، اور اس فارمولے کے تحت ہم مل جل کر ایک ملک میں رہ سکیں اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اتنی کوشش کی ہے، اتنی کوشش کی ہے کہ انہیں ہندوؤں نے خطاب دیا ایمبیسڈر آف یونٹی، سفیر اتحاد، اور یہ گوکھلے جیسا شخص ہے جس نے کہ خطاب دیا ہے محمد علی جناح کو کہ یہ تو سفیر ہے، پیغام بر ہے اتحاد۔ انہی کی کوشش سے 1915 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اینول سیشن بمبئی میں منعقد ہوئے ایک ہی وقت میں، تاکہ آپس میں دونوں جماعتوں کے لیڈرز کی جو ہے وہ کچھ نیگوسیشنز وغیرہ ہو سکے۔ 1916 میں لکھنؤ میں پھر دونوں سیشن ایک جگہ ہوئے، اور 1916 میں کانگریس نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا جداگانہ انتخاب کا، جس سے گویا کہ ایک درجے میں مسلمانوں کے مطالبے کی پذیرائی ہو گئی۔ یہ گویا کہ محمد علی جناح کی انتہائی کامیابی کا دور ہے کہ اپنے مشن میں وہ کامیاب ہوئے، مطمئن ہوئے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس وقت ہندوستان میں ایک تحریک خلافت چل رہی تھی، خلافت عثمانیہ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں برطانیہ اور یہودیوں کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں، اور خلافت کے خاتمے کی کوشش ہو رہی تھی، تو جو رد عمل میں ایک تحریک چلی ہندوستان میں، خلافت کی تحریک،
خلافت کی تحریک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور بڑے بڑے لوگ، مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت شیخ الہند، یہ سب کی سب شخصیتیں، مولانا حسین احمد مدنی، یہ عظیم شخصیت ہے۔ اور اس وقت اتنا اتحاد ہو گیا تھا کہ گاندھی شریک ہوا ہے خلافت کی تحریک میں۔ بھئی گاندھی کا کیا سروکار خلافت سے؟ اسی کا ایک منظر یہ ہے کہ 1916 میں اس سیاسی مستقبل کے اعتبار سے بھی ایک فارمولے پر کچھ اتفاق ہو گیا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا پردہ چاک کیا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اب وہ اوس پڑی یہاں پر، یہاں ہم مدعی سست گواہ چست، وہ خلافت ختم کر رہے ہیں اور ہم شور نہ بچا رہے، جلو جیلیں بھر دی مسلمانوں نے۔ اور اس سے جو افسردگی طاری ہوئی مسلمانوں پر، ایک ڈپریشن کی کیفیت آئی ہے بڑے عرصے کے لیے، اس میں پھر ہندو نے سوچا کہ اب کھل کر ہم اپنی بات کریں گے۔ انہوں نے 1928 کے اندر جو تجویزیں پیش کی ہیں، نہرو رپورٹ، اس میں تمام مسلمانوں کے مطالبات رد کر دیے۔ اس کے بعد محمد علی جناح نے پھر جو ہے 14 نکات 1929 میں پیش کیے، وہ بھی رد کر دیے۔ تو محمد علی جناح انتہائی مایوس ہو کر ہندوستان چھوڑ کر انگلستان چلے گئے۔ یہاں کی سیاست سے تعلق منقطع، انگلستان چلے گئے، وہاں جا کر کوٹھی خریدی اور لیگل پریکٹس شروع کر دی۔ اس زمانے میں وہاں ایس ایم اکرام صاحب پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں، وہ جن کی کتابیں ہیں آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوں گی، نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیں۔ جو بھی ان چیزوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کی مسلم انڈیا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کلچرل بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، مذہبی بیک گراؤنڈ۔ بہرحال وہ آئے ملے ان سے لندن میں کہ جناح صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ کر آ گئے، وہاں کے مسلمانوں کی آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو محمد علی جناح، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جناح صاحب، ابھی محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بنے تھے، ابھی وہ ایم اے جناح تھے، اس لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ اس کا یہ نہ سمجھیے کہ میں ان کی توہین کے لیے کہہ رہا ہوں اور قائد اعظم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ زمانی اعتبار سے اس وقت تک وہ محمد علی جناح تھے، قائد اعظم نہیں تھے۔ انہوں نے جو جملہ کہا ہے، ہندوز آر انکورجیبل، ہندو تو ناقابل اصلاح ہے، ان کی تنگ نظری، ان کے اندر جو نظریات ہیں اور جو مسلمانوں کی دشمنی جو ہے ان کے رگ و پے میں پیوست ہے، دے آر انکورجیبل، یہ ناقابل علاج ہے، ناقابل اصلاح۔ اب یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے اتنا طویل عرصے جد و جہد کی ہے، یہ کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، جسے سفیر اتحاد کا خطاب ملا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے، وہ شام تک ڈپٹی کمشنر یا کوئی یا گورنر کو بتا دیتا ہے۔ ایسے قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ اب ذرا اس کو ایک طرف رکھ کر دوسری طرف آئیے۔ اقبال کا میں نے آپ کو بتایا، جیسے وہ وقت جو تھا ایم اے کرنے کے بعد سے لے کر 1905 تک، شاعری میں، ادبی سرگرمیوں میں، مشاعروں میں اور بھی کچھ دلچسپیوں میں ان کی زندگی گزرتی تھی، کوئی خاص ابھی اسلامی جذبہ ان کے اندر نہیں ابھرا تھا، بلکہ اس دور میں خود علامہ اقبال بھی انتہائی گہرے نیشنلسٹ تھے۔ ان کی نظمیں، کوہ ہمالا، ایک نیا شوالا، ایک نیا شوالا اس دیس میں بسائیں، اور سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے بتوں کے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے، وہی اقبال جو بعد میں کہے گا کہ وطن بت ہے، اس کا توڑنا فرض ہے، لیکن وہی اقبال کہہ رہا ہے
خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ تو یہ ایک نیشنلسٹ انداز جو ہے، اور آج بھی ہندوستان میں ان کی ان نظموں کو جو ہے ان کے ریڈیو وغیرہ سے خوب اچھالا جاتا ہے۔ لیکن 1905 میں وہ چلے گئے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اور بارٹ لا کرنے کے لیے انگلینڈ، 3 سال وہاں رہے ہیں۔ ایک عجیب انقلاب آیا ہے اقبال کے اندر، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں کے حالات دیکھ کر، وہاں کی تہذیب سے براہ راست کانٹیکٹ میں آ کر ایک رد عمل پیدا ہوا شدید طبیعت کے اندر۔ اور یہ میرا بعد کا بھی مشاہدہ ہے، میں سن 70 میں انگلینڈ گیا تھا پہلی مرتبہ، وہاں بھی مشاہدہ تھا، بعد میں سن 79 سے مسلسل امریکہ جاتا رہا، 201 تک، 2001 تک، کہ جن لوگوں کے بنیاد میں، بنیادی تربیت میں مذہبی جذبہ ہوتا ہے، جن کے والدین سے کچھ نہ کچھ روح مذہبی جو ہے وہ انہیں منتقل ہوتی ہے، وہ یہاں رہتے ہوئے اگر دبی بھی رہے تو وہاں جاتے ہی بھڑک اٹھتی، وہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے وہاں پر جا کر، وہ اپنی بات یاد آتی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ جب 1908 میں واپس آئے ہیں تو ذرا نوٹ کیجئے اب انہوں نے کیا کیا۔ 1908 سے 1930 تک اسلام کے فلسفہ اور فکر کی تدوین نو، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، قرآن کی جدید حکیمانہ تعبیر۔ میں اقبال کو مفسرین میں شمار کرتا ہوں اگرچہ ان کی کوئی تفسیر لکھی ہوئی نہیں ہے، اور میں خود اپنے آپ کو ان کا خوشہ چین شمار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی 4 سورسز معین کی ہے کہ میری سوچ، میرے علم، میرے جو بھی کچھ میرے پاس فکر ہے، یہ کہاں کہاں سے میں نے جمع کیا ہے، ان میں سے ایک اقبال۔ پھر انہوں نے ایک منادی کی کہ اسلام کے احیاء کا دور آ رہا ہے، امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ ہونے والی ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ یہ ولولہ، یہ غلغلہ 1908 سے لے کر 1930 تک پورے ہندوستان کے اندر ایک لہر دوڑ گئی، ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا، ایک امید کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور اقبال سے پہلے کا ہمارا قومی شاعر کون تھا؟ حالی۔ حالی کے ہاں صرف مرثیہ ہے، بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، مایوسی ہے، مایوسی۔ اور اے خاصہ خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ مرثیہ، اقبال کے ہاں مرثیہ بھی ہے۔ ان کی ایک نظم جو ہے بڑی عجیب ہے، جزیرہ صقلیہ کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا جب انگلستان جا رہے تھے، یہ سسلی کو صقلیہ کہتے تھے عرب، یہ جو اٹلی کے نیچے ایک جزیرہ ہے سسلی، اور یہاں مسلمانوں کا بہت بڑا بحری اڈا ہوتا تھا، پورے میڈیٹرینین کے اوپر ان کا قبضہ جو تھا، اس کا اڈا یہ ہے سسلی تھا، صقلیہ۔ وہاں سے گزرتے ہوئے جو خون کے آنسو روئے ہیں، رو لے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ اور اس کا آخری شعر یہ ہے کہ غلغلوں سے جن کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ کیا اب یہاں دوبارہ اللہ اکبر کوئی مؤذن کھڑا ہو کر نہیں کہے گا؟ تو مرثیہ بھی ہے، لیکن اس کے ہاں ایک پر امید مستقبل کی خبر بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ اور تجدید ملت اسلامی کا علم بردار بن کر جب اقبال کھڑا ہوا ہے